وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت۔ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے سازش کچل دیں گے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہے۔ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون و بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت۔ کہا فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا، یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی اس طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش ناکام بنائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت۔ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہے۔ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون و بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت۔ کہا فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا، یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش ناکام بنائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت۔ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہے۔ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون و بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے جو آرمی چیف کے خلاف ایک نئی مہم چلائی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہم بھرپور کارروائی کریں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ بالکل جی، کارروائی کی جانی چاہیے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے اس کے لیے ذہن سازی کے منصوبے کے تحت کی گئی تھی اور پچھلے 1 سال سے کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے جو قواعد و ضوابط کا اطلاق ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے جو شرط سمن عناصر ہیں وہ اس قانون میں مخالف ہیں کہ پاکستان کا در عدم استحکام جاری رکھا جائے۔ اس حوالے سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے۔ امریکہ میں نسیم ایک پاکستانی ہے، یہ بھگوڑے یہاں کے پہلے دن سے بنتے رہے ہیں، تو بہت ہی وہ قابل نفرت ایک مہم چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو پی ٹی آئی کی قیادت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ یہ معاملہ ایسے تو نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ تو پاکستان کے اندر بھی درج ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہ اکسانے کا کیس ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ فارغ خانہ حرکت میں ہے، وہاں جا کے اس حوالے سے متعلقہ اداروں میں درخواست دیں اور انہیں کمپلینٹ فائل کرے کہ جی یہ ہمارے ملک کے اندر ہماری فوج کے سربراہ کے خلاف اس طرح کا انہوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا پلان ہے مقصد کے تحت، یہ کارروائی ہونی چاہیے، اور اس پر ایف آئی اے کو متعلقہ جو سائبر ونگ ہے ہمارا، ان کو بھی یہاں پاکستان کے اندر سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ آخر اس طرح کی جب چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں ان کو ری ٹویٹ کرنے والے بھی ہیں، ان کو کمنٹس کرنے والے بھی ہیں، تو بہت سارے شہر سمن نسل پاکستان میں کھوئے پھر رہے ہیں اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیے تھا حکومت کو یا ریاست کو، وہ انہوں نے نہیں کیا، جو بہرحال بے حد ضروری ہے، اور فوری طور پر اقدامات کا مطلب۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے۔ ہمارے ساتھی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔
سلیم بخاری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. جو مہم چلائی جا رہی ہے، ایک نئی مہم، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو پہلے ذہن سازی کی گئی اور پہلے جو مہم چلائی گئی آرمی چیف کے خلاف، شہداء کے خلاف، اسی کی کڑی ہے جو اب آرمی چیف کے خلاف ایک نئی سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے وزیر اعظم کی طرف سے جس پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے، جس کنسرن کا اظہار کیا گیا، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ الزام بھی اپنے سر لینا پڑے گا کہ انہوں نے بے عملی کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے سوشل میڈیا ونگ جو ہے پی ٹی آئی کا، اس نے وہ تباہی مچائی ہے ملک کے ہمارے معاشرے میں، جس نے 9 مئی جیسے واقعات کو جنم دیا ہے. اس کے بعد مثالیں دی گئی ہیں. میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ چائنا ہے، ایون امریکہ ہے، وہاں سب کچھ ریگولیٹڈ ہے. جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے ریگولیٹڈ ہیں. ایران لے لیں، سعودی عربیہ لے لیں، یو اے ای لے لیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے جو ایک کھلی مادر پتر آزادی دی ہوئی ہے اور ایک فورس خود سے ہم الاؤ کر رہے ہیں جو اس ملک کے ہر ادارے کے خلاف سازش کر رہی ہے. جو اس وقت ہارے ہوئے اس جواری کے پاس صرف ایک ہی قوت رہ گئی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. گزشتہ 4 سال میں نفرت کے بیج بوئے گئے، ملک بھر میں نفرت پھیلائی گئی، پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، ہر ادارے کو تباہ کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کچھ لوگوں کی سوشل میڈیا پر آج بھی مہم جاری ہے. کہتی ہیں کہ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سینما اور تھیٹر بنائے جائیں گے. فارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے سپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی سپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جو پارلیمان کے اندر نعرہ لگا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو اور ان دونوں اداروں کو نیلام کر دینا چاہیے اور اس سے ریونیو جنریٹ کر کے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا کہ کس طرح نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہوتے ہیں، کس طرح جو نیشنل ہیریٹیج ہوتی ہے، جو کلچر، یہ محض بلڈنگز نہیں ہیں. یہ جہاں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بھی میڈم نور جہاں آڈیٹوریم ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو پاکستان کا جو ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، سنیما کے ذریعے پاکستان کا بیانیہ، اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، اس کو افیکٹو کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے. اور جو فلم میکرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیماز ہیں، ان کے لیے ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں. کچھ لوگوں نے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا پیغام مفاہمت ہے. ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پر بدتمیزی کرنا نہیں سکھائیں گے. دشمن ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان تخریب کاری کا شکار رہے. صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت 15 جولائی سے دھابیجی اکنامک زون شروع کر رہی ہے. سکھر، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بھی اکنامک زون بنیں گے. ایک کامیابی سے سکسیس سٹوری ہے اور پاکستان میں پہلا شہر ہے کراچی جہاں پہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں. تو کراچی کے شہریوں کے لیے میں یہ ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ مزید بسز جو ہیں وہ کل کراچی میں اس کی فلیٹ پہنچ رہی ہے اور پھر مزید روٹوں میں شروع کی جائے گی. اسی طریقے سے اسی مہینے کے آخر میں ایک اور فلیٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. 15 جولائی سے دھابیجی اکنامک زون شروع کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابیجی اکنامک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے، اس کے آنے سے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کا روزگار بڑھے گا. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی ہے. اب بہت ہو گئی کہ ہم صرف الزام تراشیاں، لڑائیاں، جھگڑے، پورے ملک کو ہم نے پورا اپنا وقت، قیمتی وقت ہم نے آپسی لڑائیوں میں گزارا ہے. اس ملک نے، اس ملک قیمتی وقت تھا وہ ہم نے سازشوں میں گزارا یا آپسی لڑائیوں میں گزارا. دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے. ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران کے دریا سے ملحقہ علاقوں کے دورے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے پہلے ہی فلڈ الرٹ جاری کیا جا چکا ہے. مزید بات کریں گے. وزیر آباد میں نیئر عالم اس وقت دریائے چناب کے کنارے موجود ہیں. جی نیئر، کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں وزیرآباد کا علاقہ ہے رسول نگر. یہاں پر جو ہے وہ دریائے چناب بڑی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے. اس کے باعث جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر وزیرآباد اور اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر حساس اداروں کے افیسران نے جو ہے وہ دریا کے ملقع علاقوں کا آج دورہ کیا ہے اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں اور ریسکیو 1122 کو ریڈی رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ریسکیو 1122 نے جو ہے وہ تحصیل وزیرآباد کی ملقع علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 مقامات پر جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ بنائے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے اہلکار تعینات کیے ہیں. لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ مال مویشی جو ہے وہ لے کر محفوظ مقامات تک منتقل ہو جائیں اور خود بھی جو ہے وہ اپنا ضروری سامان لے کر جو ہے وہ محفوظ مقامات تک چلے جائیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ ادھر دریائے چناب میں جو ہے وہ ہائی فلڈ پانی کا بہت بڑا ریلا جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے چھوڑا جا سکتا ہے. تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ 50 سے 60 فٹ جو ہے وہ دریائے چناب گہرا ہے. تو یہاں جو ہے وہ لوگ لکڑیاں بھی اکٹھی کر رہے ہیں اور اعلانات کے ذریعے انتظامیہ کی طرف سے اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے محفوظ مقامات تک منتقل ہو جائیں تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیر عالم، آپ نے اپڈیٹ کیا. سوئس وزیر خارجہ کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چیئرمین این ڈی ایم اے نے پاکستان میں قدرتی آفات کے تدارک اور پیش کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی روزینہ بتائیے. جی بالکل، سوئس وزیر خارجہ نے آج این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے. سوئس وزیر خارجہ نے این ڈی ایم اے کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران پاکستان میں آفات کے تدارک اور پیش کی تیاریوں پر تبادلہ خیال بھی کیا. چیئرمین این ڈی ایم اے کے ساتھ چیئرمین این ڈی ایم اے نے فرضی مشقوں کے انعقاد اور دیگر منصوبوں اور اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا. ملاقات میں دونوں ممالک کا مابین آفات سے نمٹنے کے لیے معلومات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر بھی زور دیا گیا. سوئس وزیر خارجہ نے پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے میں پیش رفت اور پیش کی تیاریوں کو سراہا. جی بہت شکریہ روزینہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.